ابھی جب آپ اذان کا وقفہ تھا ایک مزے کی بات ہوئی, مفتی صاحب میرے پاس آئے مزاحن, انہوں نے کہا یہ آپ شیعہ قرآن پڑھ رہے ہیں یا سنی قرآن؟ تو میں بھی ہنسا, میں نے ان کا ہاتھ تھاما اور میں نے کہا میں وہابی قرآن پڑھ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قرآن میں پڑھوں گزشتہ 3 سالوں سے کم از کم یہیں پر بول کے انہی رمضان ٹرانسمیشن میں لوگ دیکھتے ہیں یہی قرآن میرے ہاتھ میں, اور کم از کم 3 بار اس مبارک مہینے میں اس کا ختم ہوتا ہے ماشاءاللہ. تو یہ جو قرآن ہے یہ سعودی عرب کا چھپا ہوا ہے, اور اس کا مترجم جو ہے وہ وہابی ہے. ہمیں کبھی پریشانی نہیں ہوئی کہ کسی وہابی, کسی سنی, کسی دیوبندی کے ترجمے کو لیں, قرآن کو پڑھیں اور اپنے گھر میں رکھیں, لوگوں کے درمیان میں جائیں. نہ کسی نے ہم پر اعتراض کیا اور نہ ہمیں کبھی یہ عجیب لگا. اب آپ معاشرے میں چلے جائیں, بھئی فلان کے 40 پاروں کے قرآن ہے, فلان کا قرآن اس طرح کا ہے, فلان کا قرآن بکری کھا گئی ہے, فلان کا قرآن امام غائب کے پاس ہے. یار اس طرح کے جھوٹ, اس طرح کی تہمتیں, اور وہ بھی قرآن کریم کے حوالے سے, جب اس طرح کی باتیں معاشرے میں ہوں گی تو اضطراب ہوگا, ٹینشن جنم لے گی, اور خود بخود لوگوں کے اندر افراتفری اور اونچ نیچ پیدا ہوگی. اس کے مقابلے میں اگر ہم ایک دوسرے کے گھروں میں جائیں, ایک دوسرے کی مسجدوں میں جائیں, ایک دوسرے کی مسجدوں میں جائیں, ایک دوسرے کے مدرسوں میں جائیں, ایک دوسرے کی کتابیں پڑھیں, ایک دوسرے کے ترجمے پڑھیں, ایک دوسرے سے استفادہ کریں, تو مجھے یہ بتائیں کہ کس طرح کا خوبصورت اور نورانی ماحول پیدا ہو سکتا ہے. اس ایک مہینے کے اندر جو ہم نے یہاں پر گزارا ہے تقریباً, اس میں آپ نے دیکھا کہ یہاں پر وہابی جو اہل حدیث کہلاتے ہیں وہ بھی تھے, بریلوی بھی تھے, دیوبندی بھی تھے, شیعہ بھی تھے, اور بعض اوقات دیکھنے والوں کو اگر آپ دیکھیں, دیکھنے والوں کی نگاہ سے, تو ان کو بڑا عجیب محسوس ہوتا ہوگا کہ مختلف فرقوں کے لوگ اس طرح سے بڑے ہی احترام کے ساتھ ایک دوسرے کے احترام کا خیال رکھتے ہوئے پیار محبت سے حساس ترین موضوعات پر, اہم ترین موضوعات پر, سخت ترین موضوعات پر ہنس ہنس کر ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرتے ہوئے, ایک دوسرے کے عقائد اور نظریات کا احترام کرتے ہوئے اگر ایک مہینہ گزار سکتے ہیں, تو ہم اپنے گلی کوچوں میں, اپنے محلوں میں, اپنے علاقوں میں اس طرح کی محبت بھری کیفیت اور اس طرح کا ماحول کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ اور انہی کتابوں سے, جو کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے قرآن کریم, اور احادیث بھی اسی طرح سے, ان احادیث سے, اس قرآن کریم سے, قرآن کریم کی تفاسیر سے, اور ان تفسیروں کو لکھنے والے مفسرین کی آراء سے کیوں ہم استفادہ نہیں کر سکتے, جس کے نتیجے میں غلط فہمیاں کم ہوں یا ختم ہوں, دوریاں کم ہوں, ختم ہوں, اور ہم ایک دوسرے کو سمجھنے میں, ایک دوسرے کے قریب آنے میں اسی قرآن کریم سے مدد حاصل کر سکیں انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. میں ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ کھڑا ہوں تو میں کہتا ہوں, میں معذرت, اس مہینے کیا پورا سال ڈیٹول سے ہاتھ دھوئے اور جراثیم سے پاک رہے, کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے. اور صفائی کی اگر میں بات کر رہا ہوں تو اس میں ایک غالباً میں نے پڑھا ہے, پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے, میں پہلے تصدیق کر لوں اس کی. حضرت علی کا قول ہے غالباً کہ جو آپ صاف ستھرے رہتے ہیں وہ بھی آپ کے ڈپریشن کم کرتا ہے. یقیناً پاکیزگی خود انسان کے اندر کے اضطراب کو دور کرنے کا ذریعہ ہے, اور وضو بہترین پاکیزگی ہے. بس ہمیشہ وضو کی حالت میں رہیں. سبحان اللہ. میں بات کو ذرا میں مکمل کر لیتا ہوں. ایک چیز میں بالکل شہیدی صاحب کی بات سے یہ 100% ہم اتفاق کرتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ایسے تمام ایلیمنٹس کو پہچانا جائے کہ جو باہم بیرونی اشاروں کے اوپر مسالک کے مابین نفرتوں کی دیوار کھڑی کرتے ہیں. آپ ہی کے یہاں سوشل میڈیا کے اوپر یہ چیز پچھلے سال ہائی لائٹ ہوئی, جسے پورے ملک کے اندر ایک قرآن کا نسخہ ملا ہے اور اس پر تحقیق ہو رہی ہے, اور وہ اس دور کا ہے کہ جس دور میں, اور وہ اصلی قرآن کا نسخہ. تو جس وقت اس قسم کی چیزیں آتی ہیں اور بے احتیاطی ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر یہ چیزیں آتی ہیں. میرے خیال میں وہ ایک بات یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, یہ چونکہ پچھلے سال ہو چکا ہے, اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا, میں آپ کی بات کا جواب دوں چونکہ وہ اہم ہے, نکل جائے گی تو پھر جو ہے اس کا فائدہ نہیں ہوگا. پچھلے سال ایک صاحب نے اپنی گفتگو میں یہ کہا کہ ہمیں قرآن کریم کا ایک نسخہ ملا ہے جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے, اصلی نسخہ ہے,
उस पर हम तहकीक कर रहे हैं। जब उसने ये कहा, उसमें जाहिर है आगे पीछे कोई बात हुई होगी जिससे कुछ गलतफहमियां जन्म ली, और हमारे अपने उलमा ने शदीद तरीन एतराज किया कि आपने जब ये गुफ्तगू की है तो इसमें आपने एहतियात का दामन नहीं एहतियात का दामन छोड़ दिया, चूंकि आपने कहा असली नुस्खा तो क्या ये नकली नुस्खा है, तो इस पर खुद उन्होंने रुजू कर लिया। सुने, खुद उन्होंने रुजू कर लिया और बात खत्म हो गई। ये एक बात, ये बिल्कुल इन्होंने वजाहत कर दी। उसमें उन्होंने ये जुमले कहे थे कि असली नुस्खा आया है और बहुत जल्द तवाम को खुशखबरी मिलेगी कि असल कुरान क्या है, कौन सी आयत, ये सारी बातें की थी। तो इस तरह उनको भी चाहिए कि वो या तो रुजू करे या मीडिया पर तौबा करे, मीडिया पर करे। उसी वक्त वो भी देखे, मैं इसकी तस्दीक कर दूं ना, किसी अहले सुन्नत आलिम के प्रेशर पे नहीं, बल्कि तमाम अहले तशय्यो उलमा ने उन पर एतराज किया, कहा कि आपने बेएहतियाती की, ऐसे जुमले कहे जो ज़ूमाना थे, जिसके नतीजे में हो सकता है कोई शख्स गलतफहमी का शिकार हो, जबकि ये कुरान वो है जिसके बाए बिस्मिल्लाह के बे से सूरतुन नास के सीन तक न एक हर्फ कम है न एक हर्फ ज्यादा है। यही अल्लाह का कुरान है, कोई तब्दीली इसमें नहीं है। जब ये बात हो गई तो उन्होंने रुजू कर लिया और बात खत्म हो गई। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।